ڈاکٹر اشفاق تُہۍ پی ایچ سی رزلو پہ PSC مے گزارش آز برونٛٹھ 2 دۄہ گوٚو یُس زن مقٲمی خبرن منٛز آو مختلف سوشل میڈیا سائٹن پہ یہ ہسا گئی دون خیالاتن درمیان آپسی رسکشی یتھ منٛز زن زخمی ہُنٛد تعداد تمو 10 ووٚن 10 پرچہِ تہِ ژھیونمُت تو تۄہہِ نِش آوا کانٛہہ ییٚتہِ مقٲمی ہسپتال موٗجوٗب آسہِ نِش آیہِ یِم زخمی ٲسۍ تِمن ٹھیٖک گوٚو اَسہِ جہاز ڈریسنگ ٹھیٖک دِتِکھ فٔسٹ ایڈ تہٕ اَسہِ کٔرۍ تِم واپس حظ پُلیٖس ٹھیٖک سٹیشن تۄہہِ کوٚت سوٗزوٕ تِم حظ گٔے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ پُلیٖس سٹیشن تِمن ٲس ماینر انجریٖز ٹھیٖک تِم کٔرۍ اَسہِ تَتھ ڈریسنگ کٔر تِمن تِم کٔرۍ اَسہِ واپس ٹھیک ٹھیک چھُ سر ٹھیک چھُ السلام علیکم ناظرین گرامی امید ہے کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے. میں مظفر رضال ہوں ساؤتھ اپڈیٹ نیوز سے آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین گرامی جیسے کہ 2 دن پہلے آپ لوگوں نے سنا سوشل میڈیا میں آیا کہ یہاں پر یہ جو علاقۂ کنڈ ہے یہ قاضی گنڈ سے کوئی 10-12 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے. یہ کنڈ ایک گاؤں کا سلسلہ ہے. میں نے کل اس کو غلطی سے 32 بولا تھا جبکہ حقیقت میں یہ 13 گاؤں ہے. اور اس کا اگر یہ دیکھا جائے یہ پرگنا سسٹم جو تھا اس رنبیر پینل کوڈ کے تحت تو اس میں جیسے کہ 10 گاؤں 15 گاؤں ملا کر کے ایک جاگیردار دیکھتا تھا. ان 10 جاگیرداروں کو ایک تحصیلدار دیکھتا تھا. ان 10 تحصیلداروں کو ایک ضلع دار اور پھر قلعہ دار پھر سیدھے مہاراجا. یہ دراصل ایک ریونیو سسٹم ہے. یہ جو پرگنا ہے یہاں کشمیر میں ایسے بہت سارے ہیں. اگر ہم ساؤتھ کی بات کریں کلگام میں نارواؤ ہے, یہ بیج بہارا کو دشنی پورہ کہتے ہیں, برنگ ہے, کٹہار ہے, شاہباد ہے. یہ سب پرگنا اس وقت کے ریونیو کے حساب سے سیٹل کیے گئے ہیں. کنڈ جو ہے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی عمدہ ویلی ہے. لوگ نہایت ملنسار ہیں اور خصوصاً مہمان نواز ہیں. اور کل ادھر ایک واقعہ ہو گیا تھا ایک مسجد میں رزلو کے پاس. تو جب یہ بات باہر آ گئی رزلو والی مسجد کے پاس تو پورے میڈیا میں ایک لہر سی چھا گئی. وہ جی 10 آدمی زخمی ہے, ادھر ہے, ہاسٹل ہے, وہ ہے, یہ ہے. تو یہ سب سن کے میں نے سوچا ایک دفعہ جائے مقام پہ دیکھ کے تحقیقات کریں گے کہ کیا مسئلہ ہے. میں وہاں گیا, رزلو کے ہاسپٹل میں گیا. وہاں پہ ڈاکٹر اشفاق صاحب ملے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو چونکہ سنڈے تھی تو ہمارے پاس 1-2 پیشنٹ آئے. ایک کا آگے سے یہ جو چگا ہوتا ہے فیرن کٹا ہوا تھا اور مائنر سی انجری تھی ماتھے پر. تو یہ مسئلہ تھا. کوئی 10 آدمی ایسے زخمی وغیرہ نہیں ہے. جس طرح میں اپنی صحافی برادری سے, کیونکہ ہم جانتے ہیں سوشل میڈیا نے جو ہم کو ایک آزادی دی ہے رپورٹنگ کی, تو ہمیں اس میں بھی سماج کے حساب سے تھوڑا محتاط اور حساس رہنا پڑے گا. یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں اور اپنے ہم اثر سبھی ساتھیوں کے لیے کہہ رہا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں. ایک ٹیکنالوجی کا سیلاب آ گیا, اس نے کافی سارے چیز بدل دیے. اس نے یہ صحافت کو بھی کافی حد تک آسان کر دیا کیونکہ ہر لوگوں کو یہ جو ایک پلیٹ فارم مل گیا. تو یہ اچھی بات ہے. ٹیکنالوجی جو ہے اگر ٹیکنالوجی ہو جاتی ہے تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن جتنی بھی صحافی برادری ہے ان کو اس کے حساب سے تھوڑا احتیاط برتنا پڑے گا. کیونکہ جب ایک سماج ہوتا ہے, سوسائٹی ہوتا ہے, اس میں جب کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں ان کو ڈیپلی دیکھنا پڑتا ہے. ایسے ہی افواہ بازی کر کے گرم کر کے مطلب پولیس کے لیے مسئلہ بنانا, اسٹیٹ کے لیے مسئلہ بنانا, گورنمنٹ کے, اور خود لوگوں میں ایک انتشار ہو جانا کہ فلانی جگہ ایسا ہو گیا ہے. وہاں ایس ایچ او کنڈ کانچلو میں بیٹھتے ہیں دلبر احمد. ایس ایچ او صاحب بڑے ہی نہایت ملنسار انسان ہیں. کافی ہمارے ساتھ یہ شیئر کیا. تو ان کے حساب سے جو انہوں نے وہاں پہ ان میں سے یہ 2 گروپ ہیں جو پولیس رپورٹ میں آیا ہے. حالانکہ ایس ایچ او صاحب نے کافی یہ ان کو بڑا کوآپریٹ کیا ہے. انہوں نے ایس ایچ او صاحب نے مجھے کہا کہ وہاں پہ ایک لڑکا جو تھا اس کا 12ویں کا ایگزام تھا. اگر میں میجسٹریٹ کے پاس یہ جاتا تھا اس کو بیل کروانے کے لیے تو اس میں کافی ٹائم گزر جاتا جس میں اس کا ٹائم ضائع ہو جاتا, لیکن اس کا ایگزام ضائع ہو جاتا. لیکن ہم نے اس کو امتحان میں بٹھایا, ہم نے پارٹی کے ساتھ بھیجا. پارٹی باہر رہی جب تک وہ ایگزام دے گیا, پھر واپس آ گیا.
تو ایس ایچ او صاحب کا کہنا ہے کہ یہاں پہ یہ پولیس کی رپورٹ ہے کہ گروپ احمد وانی، سجاد احمد وانی، یہ تو ایک ہی کر کے لوگ ہیں، محمد اسماعیل وانی، امتیاز احمد وانی، اور اس کے بغیر ہے اعجاز احمد بٹ اور ہارون منظور، اس کے بغیر ہیں جو دوسرے گروپ میں ہیں جو دیوبندی خود کو کہلاتے ہیں. اس میں نثار احمد وانی ہے، دوسرا بلال احمد ہے، تیسرا محمد اسماعیل ہے، چوتھا نعمان وانی ہے، پانچواں عثمان وانی ہے، اور نثار وانی ہے، اور امان وانی ہے. تو ناظرین گرامی کل ملا کر کے دیکھ لیں، یہ ایک ہی کنبے کے لوگ ہیں، ایک ہی ذاتی کے لوگ ہیں. جیسے کہ ہم وانی کہتے ہیں، میں خود بھی وانی ہوں اتفاق سے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ یہ دو گروپوں کی لڑائی ہے. جب ایس ایچ او صاحب نے وہاں پہ مزید تہ تک جانے کی کوشش کی تو وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ 1 لاکھ گبن ہے مسجد کے اوقاف میں. تو ایسا ہو گیا کہ وہاں پہ اس میں پیسے کا جھگڑا ہے، جس کو پورے سیکشن میں ہم نے دے دیا کہ وہ جی 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی. اس کے لیے کون ذمہ دار ہے یہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ کشمیر یہ کوئی عام سٹیٹ نہیں ہے، ہم کوئی ان پڑھ لوگ نہیں ہیں. آپ لوگوں کو یہ جاننا پڑے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی مکتب سے ہو، ان کو یہ جاننا پڑے گا کہ وہ اس قابل اور ذہین قوم کو ہائی جیک نہیں کر سکتے. چاہے کوئی 2-2 انچ کا امامہ باندھ کے آئے، کوئی سر پہ کپڑا ڈال کے آئے، لوگوں کو پریشان مت کرو. امت جانتی ہے، لوگوں کو علم ہے، لیکن آپ نے ان کو علم کے بجائے یہ جو مکتب سکھایا نا، اس سے ہمارے پریشانی ہو جاتی ہے. ابھی میں کل قاضی گنج میں ایک بندے سے بات کر رہا تھا آف لائن، اس نے نہیں مانا کیمرہ پہ آنا. اس نے کہا ان کو جیل میں ڈالو، اور جو محلے میں کوئی جس کو 10 صورت 15 صورت یاد ہے، اس کو پہلے کی طرح کہو وہ امامت کرے، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہمیں مسجدوں میں جھگڑا نہیں چاہیے. ناظرین گرامی کشمیری وہ قوم ہے جنہوں نے، اگر سیاست میں دیکھا جائے تو شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ سے لے کر کے پنڈت جواہر لال نہرو اور ایسے بہت سے لوگ پیدا کیے جنہوں نے سیاست میں اپنے جوہر دکھائے. اگر ہم اس میں علم میں دیکھیں تو یہاں کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے لوگ ہیں جنہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھایا ہے. ہم اس کا دیکھیں گے، جو کہتے ہیں اس کو ہم سفارتکاری، تو تریلوکی ناتھ کول پہلا سفیر تھا رشیا میں، 20 سال تک رکھا، انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنائے. تو اس قوم کو آپ گمراہ کرنے کی کوشش مت کرو. لوگ پہلے سے ہی اب لوگوں کے دماغ ہٹ گیا ہے. اب لوگ یہ ماننے والے نہیں ہیں کہ ہم 4 آدمی کا گروپ بنا کر کے الگ لیں گے ان کو باہر میں، اور ان کو باقیوں سے الگ کر لیں گے. یہ سب نہیں چلے گا. نہ لوگوں کو یہ پسند ہے، اور نہ یہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. جبکہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، امانت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے قوموں کی امامت کا. اگر ہم اس پہ نہیں رہیں گے تو پھر تو وہی مسئلہ ہو گیا کہ وہ قومیں نہ ترقی کرتی ہیں. اگر ہم ایسے آپسی رسکشی میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھائیں گے اپنے اسٹوڈنٹس کو، زیادہ تر جو مساجد میں ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو ہماری نئی پود ہے وہ صرف اپنے سے بڑے کو دیکھ کر یہ کاپی کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، ہم اسی کے حساب سے چلیں گے. تو اس لیے میری آپ سے واضح گزارش ہے، جتنے بھی مکاتب ہیں آپ کرو اپنا کام. کیونکہ نماز تو یہاں پہ جتنے 400 یا 600 سال سے 1200 کچھ عیسوی میں یہاں پہ اسلام پھیلا ہے. نماز تو تب سے پڑھتے ہیں، مسجدیں تب سے آباد ہیں، اور امامت تب سے ہو رہی ہے، یہ تو آج ہی نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہ جو آپ نے 1.5 انچ کی مسجد لگا رکھی، کشمیر جو ہے یہ گوار لوگوں کی بستی نہیں ہے، جاہلوں کی بستی نہیں ہے، ان پڑھ لوگوں کی بستی نہیں ہے. اس مٹی نے حضرت شیخ حمزہ مخدوم کشمیری، حضرت شیخ یعقوب سروی جس نے 7 سال کی عمر میں کلام مقدس حفظ کیا، حضرت شیخ نور الدین نورانی جیسی عظیم شخصیت پیدا کی. حضرت نورانی نے پورا کلام مقدس کشمیری میں اور کشمیری زبان میں سنایا، جس کو آج بھی ادب کے حلقوں میں شیخ شرک کے نام سے جانا جاتا ہے. مطلب کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس کو ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو بڑے ذہین لوگ ہیں، یہاں کی مٹی بڑی، یہاں تک کہ والٹر لارنس نے اپنی دا ویل آف کشمیر میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو یہاں کی مٹی ہے، اس نے نہایت ہی حلیم لوگ پیدا کیے ہیں. یہاں کا مزاج اس پرکار کا ہے کہ حلم اور برد ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے. مہمان نوازی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ انسان دوستی ہے.
लोगों के साथ हमदर्दी का आज भी इजहार करते हैं। लेकिन इस कौम को आप बांटने की जब कोशिश करते हो तो इनमें मसाइल होते हैं। इसके लिए मैं उलमाए किराम से भी गुजारिश करूँगा, वो अपने अपने हलकों में या कि अपने अपने मसाजिद के पलपिट से लोगों को, मसाजिद के मेंबर और महराब से लोगों को एक बात समझा दे कि मुसलमानों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक की है। तो नाज़रीन गिरामी, एक अंग्रेज़ ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक किताब लिखी है। इसका नाम है एबट गलब पाशा। तो इसने लिखा है द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मोहम्मद। मौलाना वहीदुद्दीन खान इसका हवाला दे करके लिखते हैं कि इन्होंने कहा कि अरब कबाइल जो थे वो सदियों से आपस में मुतहारिब थे, लड़ते रहते थे। तो उनके बीच एक लीडर आ गया, उन्होंने उनको एक मकसद दे दिया जीने का। फिर अगर उन्होंने कहीं पे लड़ा भी तो लेकिन उनमें वो वसत कल्ब पैदा हो गई थी कि इत्तेफाक में ताकत है। तो नाज़रीन गिरामी, ये जो मसाइल दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे मसाइल हैं। हम जो ये 1.5 इंच की मसाजिद बनते चले जा रहे हैं, इससे काफ़ी परेशानी है। हाँ, इससे कौम को परेशानी है, इससे गवर्नमेंट को परेशानी है। पुलिस के पास और भी काम होते हैं। मैं कल एसएचओ साहब के पास बैठा था, उनको काफ़ी सारे काम होते हैं, काफ़ी बिजी होते हैं वो। अच्छा, जैसे और है तहसीलदार साहब या कि बाकी मसाजिद के इमाम, लोगों के और भी काम होते हैं। तो इनको आप बांटने की कोशिश कर। दूसरी बात यह है कि एसएचओ साहब ने भी कह दिया, या सोशल मीडिया में भी आ गया, कि ये एक जो उनका रिपोर्ट है, जो उनकी कॉपी मुझे मिली है व्हाट्सएप के जरिए, उसमें अहले हदीस नाम नहीं है, उसमें अहले हिदायत कोई ग्रुप है ये करके, अहले हिदायत करके, और दूसरा देवबंदी ग्रुप है, इसमें अहले हिदायत लिखा है। मैं आपको वो दिखा भी सकता हूँ, उसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख लेंगे। तो इसमें ये जो है एसएचओ साहब ने, मैंने दोनों मकातिब फिक्र के उलमा से बात की। तो दोनों में से, चाहे अब्दुल लतीफ अलकंदी हो जमीयत अहले हदीस के, या मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब हो इसके दारुल उलूम देवबंद के, उन्होंने इससे सिरे से इनकार किया कि हमारा इस प्रकार इस किस्म का कोई यूनिट नहीं है। नाज़रीन किराम, हमें उम्मीद है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और शेयर करेंगे। पर्टिकुलरली शेयर करें आप, ताकि हम चाहते हैं कि हर इंसान के पास साथ हमारी बात पहुंच जाए। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त दीजिए, आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आमीन, वस्सलाम।